السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے میرا اور آپ کا بلکہ سب کا ڈارلنگ۔ بڑی مہربانی ڈار صاحب، بہت اچھا ہو گیا آپ آ گئے ہیں، ایک کام تھا آپ کے ساتھ۔ اللہ خیر کرے ڈارلنگ، پہلے سے ہی موجود ہو، حکم کرو۔ اور ڈار صاحب آپ کے تعلقات تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایک بندے کو نوکری دلوانی ہے، آپ کی مہربانی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا میں بندوں کو نوکریاں دلواتا ہوں؟ بابیو آپ نے نہیں دلوانی، آپ نے صرف سفارش کرنی ہے، اور اس نے نوکر ہو نا بیچارے نے۔ ویسے بندہ جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو بھائی اگر میرٹ پہ ہے تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اپلائی کرے گا اور اگر ٹھیک ہوا تو نوکری مل جائے گی۔ او بابے آپ کیا بات کو تو پتہ نہیں ادھر ادھر گھما کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، بلند سفارش کے بغیر نوکری ملتی ہے؟ آپ نے صرف اپنی زبان کو ہلانا ہے اور اس بیچارے کو نوکری مل جانی ہے۔ یار تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے ڈارلنگ۔ اچھا بندہ ہے کون اور نوکری کیا ہے؟ ڈار صاحب 50,000 روپے کی نوکری ہے، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے نا ایکسپرٹ، وہ ایک کمپنی کو چاہیے۔ تو کیا بندہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہے، کیونکہ کبھی وہ کمپیوٹر دیکھتا ہی نہیں ہے، آج تک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہی نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں، ویسے محنتی آدمی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو بھائی پھر وہ محنت کس کام کی جو نوکری کی ڈیمانڈ ہی نہ پوری کرتی ہو؟ عادت ہو گئی ڈار صاحب، آپ نے اگر کام نہیں کرنا تو آپ سیدھا سا میرا انکار کر دیں، کیوں بات کو ادھر ادھر اپنا گھماتے رہتے ہو آپ؟ یار یہ سفارش کا جو کلچر ہے نا، یہ بربادی کرتا ہے۔ کتنی میرا مطلب ہے نامناسب بات ہے کہ جو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ نہیں ہے میں سفارش کر کے اس کو نوکری دلا دوں۔ او چھوڑو جی، رب کو خوش کرنے کے لیے خلق خدا کی خدمت تو کرنی چاہیے نا۔ او بھائی تمہاری خدمت خلق کے چکر میں کسی حقدار کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ ذرا سوچو کہ بندہ آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہو، اس نے پوری تعلیم بھی لی ہو، اور اس کو نوکری پہ نہ رکھا جائے، سفارشی کو رکھ لیا جائے، تو زیادتی نہیں ہے یہ؟ بڑے افسوس کی بات ہے ڈار صاحب، پچھلے ہفتے بھی آپ نے میرے محلے کا وہ چھوکرا نہیں ہے چھوٹا جو بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا، آپ نے اس کی بھی سفارش نہیں کی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ محلے داری میں میرا محلہ، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ بھائی ایسی سفارش بچے کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ تمہیں کیا شوق ہے کہ تمہارا ہر ناجائز کام جو ہے اس میں سفارش کر کے میں اس کو صحیح کروں؟ وہ اس لیے بابے ہو کہ دنیا پوری آپ کو جانتی ہے، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو، لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ بتاؤ کہ سفارشی بندے کی عزت ہوتی ہے کیا؟ وہ چھوڑیں ڈار صاحب، بندے کو بندے کے کام آنا چاہیے۔ ہاں بالکل آنا چاہیے، مگر ناجائز کام ناجائز ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ڈارلنگ، اگر ہم اسی طرح سفارش کو پروموٹ کرتے رہے نا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ نااہل لوگوں کا جمعہ بازار لگ جائے گا اور سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ میں کسی اور کو ڈارلنگ لے آؤں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اور دیکھ لینا ڈار صاحب، میں ادھر ہی دھرنا دے دوں گا اگر آپ نے ایسے کیا تو۔ دیکھا، یہی بات ہے، جس جگہ سفارش ہوگی نا وہاں میرٹ کا قتل ہوگا، نہ اہلی کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو اس کے بعد پھر تباہی تباہی اور تباہی۔ اچھا جی، تباہی ہو جائے گی؟ ہاں جی، ذرا یہ بتاؤ، کیا تم چاہو گے تمہارے بچے کو وہ شخص پڑھائے جس کی تعلیم زیرو ہو؟ کیا تم چاہو گے کہ تم اس ڈاکٹر سے علاج کراؤ جو بالکل جعلی ہو؟ کیا تم چاہو گے کہ اس گاڑی میں بیٹھو جس کے ڈرائیور کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو؟ بتاؤ۔ نہیں ڈار صاحب، بس کر دیں، میرا گہری نیند سویا ہوا ضمیر جاگ گیا ہے۔ ویسے ڈارلنگ بڑی جلدی جاگا تیرا ضمیر۔ کافی عرصے سے سویا ہوا تھا ڈار صاحب، میرا خیال ہے اس کی نیند پوری ہو گئی ہے، اس لیے جاگ گیا ہے۔ مگر آپ نے ایسی مثالیں دی ہیں، آپ نے جو بتایا ہے، اسے تو بالکل بربادی ہو جائے گی۔ میں اپنی سفارشی جو اپنا ریکویسٹ تھی نا وہ واپس لیتا ہوں۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ آئندہ سے کسی بندے کی سفارش مت کرنا، بلکہ سفارش کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا۔ وہ ڈار صاحب آپ حوصلہ شکنی کی بات کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ سفارش کرنے والے جو ہے نا مجھ سے کوسوں دور بھاگیں گے۔ وہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بتاؤں پھر آپ کو؟ جگنی۔ ہاں تو بلاؤ اپنی ٹولی۔ تو پھر ملاحظہ فرمائیے، میری اینٹی سفارشی جگنی، آؤ بھائی آ کے ڈانسو۔ کرتے ہیں پاکستان
ناظرین وقفہ ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈارلنگ کے آج کے مہمان ہیں کون۔ ناظرین میرے ہاں جو مہمان ہیں اس ملک میں فلمی دنیا میں بہت منے پرونے رائٹر ہیں، فلم لکھتے ہیں، اور ان کا لکھا ہوا جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کامیابی کی گارنٹی ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے عالمی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ناصر ادیب صاحب سے۔ ناصر جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی محبت، آپ نے میری ریکویسٹ پہ یہاں پہ آنا پسند کیا۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے پورے پاکستان میں اس پروگرام میں جو کراچی سے گوادر تک اور گوادر سے لنڈی کوتل تک دیکھا جاتا ہے، اس میں میرا اتنا بھرپور تعارف کرایا، اتنی تعریف کی جس کے میں قابل نہیں ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، بڑی محبت۔ یہ تو آپ کی، میرا مطلب ہے کثر نفتی میں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا نام ناصر ہے اور ساتھ ادیب کا لگانا، یہ کیا کہانی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی، میرا نام نہ ناصر ہے نہ ادیب ہے۔ میرا نام میری ماں نے محمد خان رکھا، کیونکہ میرے سے پہلے ایک بھائی تھا جو ان کو بہت عزیز تھا، اور وہ اتفاق سے 7-8 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں پیدا ہوا تو میری ماں نے میرا نام محمد خان رکھا۔ میرے والد صاحب نے میرا نام محمد نواز رکھا۔ میرے بڑے بھائی نے میرا نام عید محمد رکھا، کیونکہ میں رمضان شریف کی عید والے دن پیدا ہوا۔ تو ان 3 ناموں کے ساتھ میں اسکول میں جب داخل ہوا تو محمد نواز کے نام سے داخل ہوا، اور پھر جب میں کالج میں پہنچا اور لکھنے کا شوق ہوا، اور لکھنے کا شوق اس لیے ہوا کہ ایم ایک ہی تھا کہ میں نے مشہور ہونا ہے، اور مشہور کتنا ہونا ہے کہ جب میں اس دنیا میں جاؤں تو اخبار میں خبر لگے کہ یہ ایک شخص تھا جو اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اس کے لیے میں نے انتخاب کیا کہ میں آرمی میں چلا جاتا ہوں، وہاں نشان حیدر لوں گا اور میرا نام ہو جائے گا۔ میں اپلائی کیا، میں سلیکٹ ہو گیا۔ میں اور پرویز مشرف ایک بیچ میں تھے، تو واپس آ رہے تھے تو میرے پیچھے سیٹ پر بس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ راول پنڈی کے آگے ایک پل ہے جو لاہور آتے ہوئے نا، اس کا برساتی نالے کا بہت بڑا لمبا پل ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہاں سے بس گزر رہی تھی تو اچانک میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار پرویز یہ نشان حیدر کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا تم نشان حیدر لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، کہتا فائدہ؟ میں نے کہا یار میں مشہور ہونے کے لیے تو آیا ہوں، میں نشان حیدر لوں گا تو میرا نام ہوگا، میں شہرت کو انجوائے کروں گا۔ تو وہ ہنسا، کہتا نشان حیدر مرنے کے بعد ملتا ہے۔ میں آرمی سے بھاگ آیا، اور اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کیا، لیکن مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ میں نے ایک ناول بھی لکھا، وہ کوئی خاص مشہور نہیں ہوا۔ تو میرے مرشد پاک تھے، ان کے پاس میں گیا تو اس دن صدر ناصر کی تصویر چھپی ہوئی تھی مشرق اخبار کے اوپر، فل پیج کے اوپر، اور نیچے لکھا ہوتا ہے شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ 1967 کی جنگ تھی۔ تو وہ اخبار میں لے گیا، وہ انہوں نے اخبار اٹھا لیا، پڑھنے لگے۔ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا جی میں نے لکھنے کا شوق ہے، مشہور ہونے کا شوق ہے، لیکن میں مشہور نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ تم اپنا نام جو ہے نا ناصر رکھ لو۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ صرف ناصر کے اندر ردم نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو اس کے ساتھ میں کچھ لگا لوں۔ فرمانے لگا لگا لو۔ میں نے کہا میں ادیب لگا لوں؟ کہنے لگا لے۔ تو یوں ناصر ادیب بنا، اور پھر ناصر ادیب بنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، شہرت بھی، دولت دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، میری اوقات سے زیادہ دیا۔ ناصر جی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا، اور دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 4-5 ناموں کا ایک شخص، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے آپ کی یہ بات سن کے، اسی لیے آپ کے 4-5 اینگل ہوتے ہیں جب آپ لکھتے ہو، وحشی جٹ سے لے کے مولا جٹ تک، جو آپ نے کامیابی انجوائے کی ہے، جو میرا مطلب آپ نے دیکھی، کتنی فلمیں آپ کی، 200-250 فلم، 250 فلم تو ہوگی۔ تو یہ ناموں کا اثر بہت ہے آپ کے لکھنے میں، سر کہ ناصر کسی اور طرح جا رہا ہے اور ادیب کہہ رہا ہے کہ ذرا ایسے کر لو، اور دوسرا نام، یہ نام آپ کو لے کے گھوم رہے ہیں،
اور پھر رہے اللہ کا نام جنہوں نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں ڈارلنگ، عزتوں اور عظمتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ انسان کے بس میں محنت ہے، مقدر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں بچپن سے چونکہ اسلامی اسکول میں پڑھا اور میں نے مطالعہ کا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور 10ویں جماعت تک میں نے پاکستان کا ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا کے جو بڑے رائٹر تھے ان کو میں نے پڑھ لیا تھا، جن میں خلیل جبران جیسے رائٹر بھی تھے، ابن خلدون بھی تھا۔ تو نہج البلاغہ بھی پڑھی، تو اس میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول پڑھا کہ اللہ سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، کیونکہ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو مقدر والوں کے سامنے جھکتے دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے لکھتا ہوں اس طرح سے لکھتا ہوں، بخدا ڈارلنگ میں صرف لکھتا ہوں، میں خالی کاغذ لے کر اور قلم لے کر بیٹھ جاتا ہوں، اور لکھنے سے پہلے میں ایک دعا مانگتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو جب میں پہلا سین لکھتا ہوں تو مجھے پروڈیوسر کے مقدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرا پہلا سین جب وارد ہوتا ہے تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں خود انجوائے کرتا ہوں، اور میرا یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ فلم جو ہے نا وہ سپر ہٹ ہے۔ تو جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں وہ کردار بن جاتا ہوں۔ اصل میں میرے اتنے نام نہیں ہیں جتنے میں نے ماحول دیکھے اپنی زندگی میں۔ میں ایک ایسی فیملی کا بچہ ہوں، ہم 5 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، ہم سب ان پڑھ تھے سوائے میرے، بلکہ اس پورے گاؤں میں آئی واز دا اونلی ایجوکیٹڈ پرسن۔ میں نے ڈبل ایم اے کیا، اور اس گاؤں کی آبادی اس وقت 40 آدمی تھے جب میں پیدا ہوا، اور آج بھی وہاں 40 آدمی رہتے ہیں، باقی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ تو میں نے جب ہوش سنبھالی اس وقت میری عمر، مجھے وہ بچپن کا زمانہ بھی یاد ہے جب میں ماں کا دودھ پیتا تھا، 2 سال کی عمر بھی یاد ہے مجھے۔ اس 2 سال کی عمر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی، وہاں 2 قومیں تھیں، میں تھا، ہم گوندل ہیں اور ہمارے ساتھ سیال تھے، ان کے ساتھ ہماری دشمنی تھی۔ تو ان کا ایک آدمی جو ہماری پناہ میں تھا، ہمارا ہواری تھا، ان سے ان کی لڑائی، وہ بھاگ کر ہماری حویلی میں آ گیا۔ جب حویلی میں آیا تو اس کے پیچھے 10-12 آدمی ڈانگ سوٹے کلاڑیاں لے کر آ گئے، اور وہ میرے بھائی جو تھے ادھر سے وہ بھی آ گئے۔ اب وہ لڑائی شروع ہو گئی ڈانگوں کی اور سوٹوں کی، اور میں ان سے اتنے فاصلے پر تھا جتنا آپ میرے سے فاصلے پر ہیں۔ دوسرا منظر دیکھا، میری جو بہنیں تھیں تینوں، انہوں نے اوپر چھت پہ چڑھ کر انہوں نے اوپر سے اینٹیں ماری اس مخالف پارٹی کو، اور جو دشمن میرے بھائیوں کی ڈانگوں سے نہیں بھاگے وہ میری بہنوں کی اینٹیں کھا کر بھاگ گئے اور کچھ گر گئے۔ یہ لڑائی کا منظر میں نے پہلے دیکھا، یہ میرے اندر بیٹھ گیا۔ ایک یہ ناصر ادیب تھا، جو ایکشن آپ میرے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے۔ دوسرا ناصر ادیب میرے اندر یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی، ہر آدمی کو ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت ہی محبت تھی، شاید اس لیے کہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ کمی تھی یا جو بھی تھا۔ تو اس وقت میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، تو میرے باپ کے پاس ایک حوالدار آیا، ایک گھوڑے کے اوپر اور ایک سپاہی تھا، اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جب میرے باپ نے دیکھا، میرا باپ اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اس کو۔ وہ پہلی بار میں نے اپنے باپ کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ آدمی کتنا اہم ہے۔ وہ حوالدار تھا۔ تو اس نے جو جملہ بولا اس نے پنجابی میں کیا، حسینہ، میرے باپ کا نام غلام حسین تھا، اور مجھے یہ بھی بڑا پلس پوائنٹ ہے، میری ماں کا نام خدیجہ تھا، میرے باپ کا نام حسین تھا، میری بہن کا نام فاطمہ تھا، اور میری بیوی کا نام آمنہ ہے۔ یہ 4 مقدس ناموں کے درمیان میں گھرا ہوں۔ تو سلام کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شکایت ملی تیرے کو نجائز بندوق ہے۔ میرے باپ نے کہا میرے کو نہیں گی۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو میں نے اپنے باپ کی زبان سے سنا، اس خوف سے، کیونکہ بندوق تھی ان کے پاس۔ مجھے یاد تھا چراغ بالی ایک بڑا بڑا بدماش وہ گزرا جس پر میں نے فلم بھی لکھی، وہ میرے باپ کا دوست تھا۔ وہ جاتے ہوئے ایک بندوق رائفل دے گیا تھا کہ یہ رکھ لو، میں واپسی پہ لے لوں گا، وہ ذخیرے میں چلا گیا۔ ہمارے چچا جو جیسے آپ کو پتہ دشمن ہوتے انہوں نے شکایت کر دی۔ خیر اس نے کہا تمہارے صبح تک تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر تم نے مجھے وہ بندوق دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں بے عزت کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا پتر ککڑی پھاڑ لے۔ اب میں مرغی کے پیچھے دوڑا ڈارلنگ، اور اتنا دوڑا کہ دوڑتے دوڑتے وہ ککڑی جو تھی وہ ڈنگروں میں جا بسی، اور میں اس کے پیچھے اتنے زور سے بھاگ رہا تھا کہ میں چھاتی کے بل گر گیا، اور وہ کانٹے میری چھاتی میں چبھ گئے۔
ان کانٹوں کی چبھن میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. جب یہ پورا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ مرغی میں نے پکڑ لی, حلال ہوئی, سب ہوئی, رات میں نے کھانا سرو کیا, اور ستمبر کا مہینہ تھا. تو میرے باپ نے کہا کھیتوں میں چارپائی بچھائے کہ بیٹا اس کو پنکھا کرو. وہ ایک اتنا لمبا پنکھا تھا 2 ہاتھوں سے چلنے, وہ میں 2-3 گھنٹے تک کرتا رہا. صبح میری ماں نے ناشتہ تیار کیا, اور ناشتہ وہ تیار کیا جو 2 موقعوں پر بنتا تھا ہمارے گھر میں, یا جب ہمارے مرشد آتے تھے یا جب ہمارا بہنوئی آتا تھا. وہ لے کے میں اس کے پاس گیا, اس نے ناشتہ کیا, میں نے برتن اٹھائے. صبح 9 یا 9:30 بجے کا ٹائم تھا. میں واپس لے کر چلا, اتنا دور گیا ہوں گا جتنا یہاں سے آپ کے سیٹ سے گیٹ ہے. تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی میرے باپ کی, ہائے میں مر گیا. اب جو میں نے ٹرن کر کے دیکھا تو میرے ہاتھ سے وہ برتن گر گئے, کیونکہ منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میرے باپ کے بال اس کے ہاتھ میں تھے, اور چپل جو تھی یہ تنی والی وہ اتار کے وہ میرے باپ کے سر میں مار رہا تھا, اور میرے باپ ہاتھ جوڑ کر یوں کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو. میری ماں باہر بھاگتے ہوئے, اس نے کہا پتر نس کے جا, تے نادر بدماش نے بلا کے لایا. وہ وہاں سے میرے گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر تھا, رتو کالا گاؤں میں. میں ڈارلنگ وہاں سے بھاگا ہوں, اور آپ یقین کریں میں 1 میل کا فاصلہ میں نے ایک ہی ٹیمپو میں طے کیا. میری رفتار میں کمی نہیں آئی. میرے باپ کے کانوں کی وہ آواز میرے کہ یہ ہائے میں مر گیا وہ میں گونجتی رہی. آگے میں نے دیکھا نادر بدماش بیٹھا تھا, 10-12 آدمی بھی اس کا بیٹھے تھے. میں نے اس کو کہا کہ نادر صاحب وہ میری ماں نے تو ان بلایا, میرے پیو نے پولیس مار رہی ہے. کہندا چل میں آ رہے ہیں. میں واپس بھاگا, اسی رفتار سے واپس. جب میں آیا تو جو منظر دیکھا کہ وہ میرے باپ کی جو پگڑی تھی اس کے ساتھ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے, تو اس نے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, اور میرا باپ ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا. خیر اس کے بعد میں اور میری ماں ہم چلے وہاں چوکی میں گئے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جیسے کرسی پر آپ بیٹھے نہیں صوفے پر, وہاں جو کرسی اس حوالدار کی تھی اس پر وہ بدماش بیٹھا ہوا تھا جس کا نام نادر تھا, اور جو انسپیکٹر وہ حوالدار تھا وہ چارپائی پر بیٹھتا, اور میرا باپ زمین پر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت 4تھی جماعت کے طالب علم کے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ صرف اتنی ذہن میں آئی کہ یار جس جگہ میرے باپ کو ہونا چاہیے تھا وہاں بدماش بیٹھا ہے, اور جہاں بدماش کو ہونا چاہیے تھا وہاں میرا شریف باپ بیٹھا ہے. اور کئی سالوں بعد پھر میں نے جنگل کا قانون میں ایک فقرہ لکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ پتر بدماشی چھاڑ دے. تو کہندا ماں ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں عزت کے جینے کے لیے ہر شریف آدمی کو ایک بدماش کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ناصردی بھی میرے اندر تھا. ماشاء اللہ. تو آپ میری 414 فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں, 250 نہیں ہیں, اور ان 414 میں 374 فلمیں پنجابی ہیں. ان 374 فلموں میں 247 فلموں میں سلطان رائی ہیرو ہے. ان 247 فلموں میں 200 فلموں میں سلطان رائی نے بدماشی کا رول کیا ہے, اور اس کا نام نادر ملے گا آپ کو کہ وہ نادر وہی بدماش مجھے یاد ہے. اور پولیس کے اندر جو میں نے پولیس کے خلاف لکھتا ہوں, وہ جب بھی میں پولیس کا سین آتا ہے مجھے وہ حوالدار یاد آتا ہے, اپنا باپ یاد آتا ہے, اور میں پولیس کے خلاف لکھتا ہوں, اور بڑے فخر سے اور دھڑلے سے لکھتا ہوں. اور مجھے کئی دفعہ پولیس والوں نے پکڑ کر یہ پوچھا بھی ہے کہ اسی تیرا کی وگاڑیا ہے کہ تسی اس طرح لکھ دو. میں کہ نہ تسی میرا وگاڑیا نہ میں تہاڈا وگاڑیا. تسی جس سسٹم میں رہندے ہو نا, اس سسٹم نے سب نے وگاڑ دیتا ہے. پھر اس سسٹم کے خلاف میں نے مولا جٹ لکھی, پہلے والی جو تھی, پہلے والی مولا, اس حاکم کے خلاف جو آپ. جی حاکم کے خلاف. وہ جو سلطان رائی تھا اس کو میں نے یوں سمجھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پینٹ کیا, اور جو نوری ناتھ تھا وہ صدر ضیاء تھا, اور جو دارو نتنی تھی وہ سسٹم کے شکار کی پیداوار تھی کہ ہر آدمی بدتمیز جیسے اور منہ زور ہو جاتا ہے, وہ ہو گیا. تو وہ چلتی رہی, اور پھر آپ کے سامنے اس کا رزلٹ. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں مولا جٹ یار آج بھی اتنی پاپولر کیوں ہے, تو میں کہتا ہوں جب تک اس ملک کا سسٹم یہ رہے گا مولا جٹ پاپولر رہے گی. کیونکہ میری فلموں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ سر کہ میں بڑے چھوٹے سے گھر سے پیدا ہوا, میں نے اپنی مٹی نہیں چھوڑی, اور میں نے اس مٹی کو اپنی ماں سمجھ کے پالا, اور اس کے جو پیدا ہوا میں نے اس مٹی کی خوشبو ہر کریکٹر میں رکھی. اور میں جب بھی بات کرتا ہوں, ڈائلاگ لکھنے لگتا ہوں, میں سامنے یا کوشوان کو رکھتا ہوں یا ریڈی بان کو رکھتا ہوں. میں ایلیٹ کلاس کو نظر انداز کر دیتا ہوں. ناصر جی یہ ذرا فرمائیے کہ یہ جو آج کی مولا جٹ ہے جی, یہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ یعنی اب
مولا جٹ ویسا نہیں ہوگا آج کے دور کا کوئی مولا جٹ ہو. جی بات یہ میں نے تو مولا جٹ کے بعد کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا جٹ کو دوبارہ بناؤں گا، کیونکہ وہ ایک سنگ میل بن گئی فلم، اور آپ کو پتہ ہے کہ سنگ میل کو عبور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ مجھے بلال اشاری نے جب بلایا تو اس نے مجھے کہا میں مولا جٹ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ میرے سے وہ کہنے لگا کہ آپ کو دنیا نہیں میں دوں گا، اس میں کریکٹر نئے آپ بنا لیں. پھر ہم نے بیٹھ کے اس نے مجھے وہ دنیا دکھائی. آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں جی. آپ نے دیکھا ایک نئی دنیا ہے جہاں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی وردی نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ٹیکسی نہیں ہے، کوئی گن نہیں ہے. سب سے بڑا اوزار کلاڑی ہے اور گنڈاسا ہے اور بتیاں ہیں اور لالٹینیں ہیں. تو یہ اس نے مجھے ماحول دکھایا، سیٹ دکھایا مجھے. اس میں نے پھر اپنے کرداروں کو پرویا، اور پرونے کے بعد پھر اس میں ڈائلاگ لکھے، اور مجھے بڑا ڈسکریج بھی کیا گیا. بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ نہ لکھیں کیونکہ آپ کی عزت بنی ہوئی ہے. اور اس مولا جٹ کے بعد کون مولا جٹ دیکھے گا؟ کہاں سلطان رائی، کہاں فواد خان، کہاں مصطفیٰ قریشی، کہاں حمزہ عباسی. خدا کا خوف کریں. اور ایک سٹیج پر آ کر میں نے سوچا بھی کہ میں اسے واقعی پیسے واپس کر دوں. تو رات کو میں لیٹا ہوا تھا، تو ایسے ہی جیسے وہ ہم فلموں میں لکھتے ہیں نا کہ ضمیر سامنے آ گیا. تو میرے اندر کے ناصر ادیب نے میرے سے ایک سوال کیا کہ یار تم جو اتنے پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جو پہلی مولا جٹ تم نے لکھی تھی وہ تم نے اپنے پاس سے لکھی تھی؟ تو میرے ضمیر نے جواب دیا نہیں، وہ اللہ نے عطا کی، میں نے لکھ دی. تو ایک دم میرے ذہن میں جملہ ہے کہ ناصر ادیب تم مانگنا بھول گئے یا وہ دینا بھول گیا ہے؟ ہاں بالکل. تو بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دی. رزلٹ آپ کے سامنے. ہاں ماشاء اللہ. تو کیا جس نے پہلے مولا جٹ بنائی تھی، جی، پروڈیوسر بھی اس میں با اختیار ہوتا ہے، تو اس نے کوئی اعتراض کیا اس پہ کہ یہ کیوں؟ اس نے ٹائٹل پہ اعتراض کیا تھا جی کہ یہ میرا ٹائٹل ہے، میں نہیں رکھنے دیتا. اچھا. تو وہ شروع سے میں نے بلال سے کہا کہ میں نے چونکہ اس کی رجسٹریشن ہے اور ٹائٹل ہے، میں نے انڈیا میں بھی شعلے بنانے کی کوشش کی دوسرے لوگوں نے، لیکن شعلے والوں نے نام کی اجازت نہیں دی تو نہیں بن سکی. یہ رجسٹریشن کا لا ہے. تو آپ مجھے اختیار دے دیں کہ میں سرور بھٹی کے پاس جاتا ہوں اور میں وہ منا لوں گا اس کو. تو کہنے لگے نہیں وہ ہم کر لیں گے عدالت سے. وہ خیر بہرحال وہ کیس چلتا رہا اور پھر آخر کار وہ صلح ہوگی، ان کے کمپرومائز ہو گیا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. مگر یہ اس فلم نے اس فلم کی طرح، یعنی جب تو سرکٹ بہت چھوٹے تھے، اب تو یعنی یہ عالمی طور پہ یعنی ریلیز ہوئی. جی. تو یہ چڑھتا پنجاب جو ہے اس میں یعنی جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس کو پتہ نہیں کتنے دن سے دیکھا، کتنے دن تک دیکھا. تو وہاں بھی آپ کی فلم بن رہی ہے یا بن رہی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ذکر تھا میرے یہاں. میں وہاں جب مولا جٹ کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے جی تو وہاں سے مجھے فون آیا، اقبال ڈھلوں ایک پروڈیوسر ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا، وہ بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پیسے بھیجے، ٹکٹ بھیجا، میں کینیڈا چلا گیا. تو وہاں بیٹھ کے میں نے کہانی لکھی. وہاں جس طرح ادھر مولا جٹ ہے وہاں بھی ایک جٹ ہے. اچھا. جس پر فلم بنی اس کا جٹ ہے جٹ جیونا موڑ. جیونا اس کا نام تھا، موڑ اس کا گاؤں تھا، تو اس کا نام تھا جٹ جیونا موڑ. انہوں نے پر فلم بنائی، وہ بڑی سپر ہٹ گئی. تو انہوں نے کہنے لگے یار اگر یہ تم نے مولا جٹ بنائی تو اس کو بھی ہم ریمیک کرتے ہیں، اس کو نئے انداز سے لکھ دو. وہ پھر میں نے نئے انداز سے لکھ کے دی تو پھر ان کو وہ بہت پسند آئی. پھر وہ جا کر میرا اشتہار بن گیا، جا کر اس نے بڑی تعریف کی. تو پھر بمبے سے درشن سنگھ نام کا ایک آدمی آیا، وہ پروڈیوسر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، ایکٹر بھی ہے. پھر اس نے مجھے دبئی بلایا، اس کے لیے کہانی لکھی قربانی کے نام سے. اب پھر وہ اقبال ڈھیلوں نے میرے سے ایک سکرپٹ لکھوایا ہے، اس کا نام ہے بدلہ جٹی دا. یہ میری فلم تھی سلسلہ، اسلم ڈار صاحب ڈائریکٹر تھے، اس کا ریمیک میں بنا رہا ہوں. اچھا. تو ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ فلم لکھتے ہو پنجابی میں لکھنا اچھا لگتا ہے آپ کو یا اردو میں؟ سچ بولوں؟ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہو. ڈارلنگ پیار کرن دا تے لڑائی کرن دا جو مزہ پنجابی چاہتا اردو چ نہیں آتا. تو اس لیے میں پنجابی لکھتا ہوں. اور اس لیے بھی لکھتا ہوں میں، ایک یہ میری ضد بھی تھی. جب وحشی جٹ ہٹ ہوئی تو آغا حسن عسکری صاحب جو میرے مرشد اور استاد ہیں، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، اللہ درجات بلند. ہاں جی، وہ مجھے لے کر گئے ایورنیو اسٹوڈیو میں. ایورنیو اسٹوڈیو ہمارے لیے ایک قسم کا بہت بڑی بات تھی. ہم اے ایم میں رہتے تھے بند روڈ کے پر، وہاں پنجابی فلم بنتی تھی اور پشتو فلم بھی بنتی تھی وہاں. اور اس وقت پنجابی فلم کا ایکٹر اور فنکار جو تھا اس کی حیثیت وہ تھی جو آج پشتو فلم کے ڈائریکٹر کی ہے. اردو فلم کا ڈائریکٹر اور ایکٹر وہ اے کلاس یا ایلیٹ کلاس تھے.
تو کمرے میں لے گئے تو وہاں میڈم شمیمہ بیٹھی تھی اور بیگ صاحب ندیم صاحب بیٹھے تھے, کچھ اور لوگ بیٹھے تھے. آغا صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ ندیم صاحب یہ ہے میرا رائٹر ناصر ادیب جس نے ویشی جٹ لکھی. انہوں نے ایسے مجھے دیکھا اور بات کو نہیں کی اور میڈم شمیمہ سے باتوں میں لگ گئے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا یار انہوں نے تو کوئی داد ہی نہیں دی, کچھ بھی نہیں کیا. میں باہر آ گیا. باہر آیا تو تھوڑی دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد تقریباً بیگ صاحب بھی باہر نکلے, سارے باہر نکلے. تو میں نے بیگ صاحب کو آواز دی. بات کرنے کا حوصلہ بچپن سے تھا, جٹ بھی ہوں اور منہ پھٹ بھی ہوں, تو میں نے ان کو آواز دی. میں نے کہا بیگ صاحب, تو انہوں نے ٹرن کی. میں نے کہا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کا کو تعارف کرا آغا صاحب نے, میں نے ویشی جٹ لکھی, آپ نے چلو مجھے داد نہیں دی, آپ نے تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے میرے بھائی میں معافی چاہتا ہوں, میں نے سنا نہیں آپ کا سلام. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایک دن آئے گا بیگ صاحب, یاد رکھیے گا, میں آپ کو صوفوں سے اٹھا کر بینچ پر بٹھاؤں گا. انہوں نے مجھے دیکھا, بات کا جواب نہیں دیا, وہ چلے گئے. شاید ان کی بات سمجھ میں, کیونکہ یہ بات میں نے ان کو پنجابی میں کہی تھی. تو اس کے 7 سال میں نے 4 سال بعد شباب اسٹوڈیو میں گیا تو مجھے پیغام ملا کہ وہ چپڑاسی جی آپ کو شباب صاحب بلا رہے ہیں. میں چلا گیا, سلام کیا. میں نے کہا تو سامنے میرے کرسی پر بیٹھو, بیگ تھی, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ بیگ صاحب تھے. تو شباب, میں نے کہا یہ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کہتا ہاں. تو کہتے بیگ صاحب یہ ہے وہ لڑکا جس نے مولا جٹ لکھی, جس کی آپ تعریف کر رہے تھے کہ رات میں نے دیکھی ہے. تو اس وقت بیگ صاحب نے ٹرن کی, مجھے دیکھا, اٹھے, سینے سے لگایا اور کہنے لگا یار ایکسیلنٹ, میں نے ایسا جملہ نہیں کبھی سنا, میں نے ایسے ڈائلاگ نہیں کبھی سنے, کبھی نہیں سنے کسی فلم کے. کیا بات ہے, کیا سین لکھا ہے آپ نے, یہ وہ. میں نے رات فلم دیکھی. میں نے کہا سر آپ نے فلم باکس کے بینچ پہ بیٹھ کے دیکھی ہے نا؟ کہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا میں آپ کو صوفے سے اٹھا کر بینچ پر لاؤں گا. بہرحال میں بات ہوگی. اچھا, اس دور میں جب وہ مجھے بڑا تھا کہ پنجابی فلم کے رائٹر کو یا ڈائریکٹر کو 2 نمبر کیوں سمجھا جاتا ہے. پھر میں نے جہاد شروع کیا, ویشی جٹ لکھی, اس نے ٹریڈ کا فارمیٹ بدل دیا. اور اس 75 میں 8 اگست 1975 کو میری فلم ریلیز ہوئی. اس سال جو فلمیں ریلیز ہوئی تھی ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 82 تھی. اس میں 79 اردو تھیں اور 3 پنجابی تھی. ایک عسکری صاحب کی تھی, جی ہاں, ایک اسلم ایرانی صاحب کی فلم ریلیز ہوئی تھی, اور ایک بٹی پکچر کی کیفی صاحب کی فلم ریلیز ہوئی. پھر آپ آ جائیں 96 میں آخری فلم سلطان رائق صاحب جب سخی بادشاہ ریلیز ہوئی, تو اس سال فلمیں ریلیز ہوئیں 125. ان میں 119 پنجابی تھیں اور 6 اردو تھی. یہ میری پنجابی زبان کی جیت تھی. اور پھر میں ہر پروگرام میں ایک بات کرتا تھا, جب انڈسٹری کے زوال کی بات ہوتی تھی, وجوہات تو بے شمار ہیں, لیکن ریوائول کی ایک ہی وجہ تھی. میں نے کہا یہ ریوائول جب بھی ہوگا اس کا لکھ لیں میری بات, پنجابی فلم سے ہوگا. تو ناصر صاحب آج کل آپ کون سے پروجیکٹس کر رہے ہو؟ سر آج کل میں ایک فلم میں نے لکھی ہے گاما دی گریٹ, گاما پہلوان کے اوپر وہ کہانی ہے. ایک وہ سکرپٹ مکمل کیا ہے, ایک میں نے سکرپٹ مکمل کیا ہے حسن طارق صاحب کی بیٹی رابعہ حسن کے لیے, اس کا نام ہے گت والی سورما. اور ایک سکرپٹ میں نے مسعود بٹ کے لیے لکھا, اس کا نام کرسی ہے. کرسی؟ جی. ایک اس کا اور سکرپٹ لکھا ہے, اس کا نام شیرنی ہے. ایک سکرپٹ حسن عسکری صاحب کے لیے لکھا تھا, اس کا نام تھا دی ریڈ لائن آف لو. وہ چلے گئے اس دنیا سے, اب وہ فلم کوئی کون بنائے گا مجھے نہیں پتہ. ایک فلم میں شہزاد رفیق صاحب کی لکھ رہا ہوں, اس کا نام ہے ہیر رانجھا. اچھا, پھر بن رہی ہے؟ جی, دوبارہ بن رہی ہے. تو ناصر جی آپ نے ماشاءاللہ جیسے ریڈیو پہ بہت کام کیا اور ٹیلی ویژن کے بھی, یعنی کہیں کہیں آپ کے ٹیلی ویژن کا دیکھیں, میں جب وہ عزت کے لیے اور شہرت کی تلاش میں تھا, میں نے ٹیلی ویژن کے لیے اشتہار پر میں گیا اور میں اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ ہوا. وہ بیچ وہ تھا اس میں جس میں یاور یاد تھے, محمد نثار حسین تھے, نصرت ٹھاکر تھے. میں نے جوائن نہیں کیا. میرے ناول پہ فلم اناؤنس ہوگی, میں ادھر کیس لڑنے آ گیا اور پھر یہیں رہ گیا. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اور حکومت نے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا. جی. تو یہ کس سال میں ملا آپ کو یہ؟ 1918 میں. 1918 میں؟ 2018 میں. 2018 میں؟ جی, 50 سال کے بعد ملا. اچھا, ماشاءاللہ 50 سال کے.
تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو فلم آپ کی ابھی ریلیز ہوئی ہے دوسری دفعہ مولا جٹ جو لیجنڈ آف مولا جٹ ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں آپ مہربانی فرمائیے جو ایوارڈ بنتا ہے آپ کو ملنا چاہیے ریاست کی طرف سے۔ جی یہ میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی، لوگ اکثر یہاں میں نے دیکھا ہے وہ گلا کرتے ہیں فلاں کو مل گیا مجھے نہیں ملا، فلاں کو ملا، تو میں ان کو بات سمجھاتا ہوں، میں نے کہا یار فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر صرف عمل ہوتا ہے۔ بالکل ناصر جی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو تندرست زندگی دے اور آسانیاں پیدا کرے آپ کے ہر عمل میں، اور اللہ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں اور دے۔ ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یاد ماضی کی جانب۔ ڈارلنگ یار یہ تو بتاؤ کہ کتنا ڈھیر سارا ساتھ ہے تیرا پی ٹی وی کے ساتھ، یعنی 64 سے لے کے یعنی آج تک تو ادھر ہی ہے، کبھی طارق عزیز سے بھی تیرا رہا رابطہ؟ ہاں جی، طارق عزیز جو تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے، ویسے تو میرے سے بڑے تھے، مگر جب یہ پنڈی ریڈیو سے ادھر آئے تھے نا لاہور ریڈیو پہ، تو جب میں بھی ادھر ہوتا تھا ریڈیو پہ کام کرتا تھا، تو پھر بڑی دوستی ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، بہت پیار تھا میرا اور طارق عزیز کا۔ کوئی واقعہ ایسا؟ نیلام گھر میں تو سب کو بلاتے تھے، ہر آرٹسٹ جاتا تھا، کبھی تو گیا؟ نہیں، وہ اس کا پروگرام کا نام تھا نا نیلام کر، تو سارے آرٹسٹ جاتے تھے، تو مجھے 3-4 دفعے انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو نہیں کبھی آیا میرے پروگرام، تو میں نے کہا کہ طارق صاحب میں کبھی نیلام نہیں ہوا، جب آپ نام بدلو گے تو میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا۔ کوئی واقعہ سنا یار۔ لو جی ڈار صاحب، اس نیلام گھر کا جب طارق عزیز نے نام بدلا نا طارق عزیز شو، تو پہلے شو میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ان کا پیار اپنی جگہ پہ تھا، مگر میرے اندر بھی ایک ٹیڑھی سی ہے نا جی لکیر، بنگی بات سوچ لیتا ہوں کسی وقت۔ بڑا اچھا آدمی تھا طارق، بہت پیارا آدمی تھا۔ ادھر نہ پھر وہ پروڈیوسر ہو گئے، مجھے کہنے لگے میں تو ہو گیا پروڈیوسر ہوں، تو میں جاننا پیا کراچی، تو میرے نال چلنا۔ تو اکیلے تو نہیں گئے تھے، مجھے ساتھ لے کے گئے تھے، میں ادھر کتنے ہی مہینے رہا ان کے ساتھ۔ میں سارا دن، ہماری ٹھنڈی ٹھنڈی ہے نا یہ اپنا او بی وینز لمبی لمبی جو ہیں بسیں، میں سارا دن اس میں سوتا تھا ٹھنڈ میں۔ اسلم اظہر صاحب وہاں پہ جنرل مینیجر تھے، زمان علی خان جو تھے وہ پروگرام مینیجر تھے، تو طارق صاحب ادھر جو طارق عزیز جو تھے وہ پروڈیوسر تھے، تو میرے بھی بڑے ٹور تھے، اللہ کا فضل تھا، وہاں بھی بڑے پروگرام میں نے کیے بہت سارے، میں نے عطر شاہ جیدی نے، معین اختر نے، کافی ادھر ہم نے پروگرام کیے، بہت پیار تھا میرا اور طارق صاحب کا۔ ایک دن رات کو ڈار صاحب میں اور طارق عزیز بارش میں رک گئے ادھر مار روڈ پہ، تو مجھے کہنے لگے بادشاہ اگر کوئی ٹیکسی دسے تو انہوں روکنا ضرور ہے۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، دیکھتا کیا ہوں ڈار صاحب، ٹیکسی جو ہے نا آ رہی ہے، لائٹیں میں نے دیکھی، میں کہا ٹیکسی، وہ رک گیا، میں کہا خالی ہے؟ کہنے لگا ہاں، میں کہا آگے سے کوئی سواری ملی تو بٹھا لینا، اس نے گیئر لگایا چلا گیا۔ طارق صاحب مجھے کہنے لگے وہ بادشاہ تو ایک ہی بکواس کی تھی، میں کہ اسی ان ٹیکسی نو روکنا، میں کہا ہاں جی آپ نے کہا تھا روکنا، میں نے روکا، اس سے پوچھا، اس کو بھیج دیا، مجھے کیا پتا آپ نے بھی جانا ہے۔ تو ایسا پیار تھا میرا طارق کے ساتھ، بہت مزے کے آدمی تھے، بہت کمال کے آدمی تھے۔ ہم نے آرٹسٹ سیکورٹی جب بنائی تھی تو اس کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، ہندوستان بھی گئے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، بڑے آدمی تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے الیکشن لڑا، ایم این اے ہو گئے، اور پہلا فنکار تھا جو ایم این اے ہوا، اور وہاں بیٹھا جہاں پہ پرانے سیاستدان جو کھانگڑ سیاستدان تھے ان کے ساتھ بیٹھے طارق صاحب، کمال کا آدمی تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت دن گزارے ہیں میں نے اور طارق صاحب نے۔ انہوں نے گاڑی لے لی نئی چھوٹی سی، مجھے کہنے لگے بادشاہ مینوں تو چلانی نہیں آتی تو چلا، تو میں چلاتا رہا ان کی گاڑی، بہت بڑا پیار تھا میرا ان کا۔ ناظرین یہ تھا یاد ماضی، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کی کسوٹی۔ آج کی کسوٹی ہے یہ، لے بے ڈارلنگ آج تجھے کسوٹی میں وہ چیز بوجھنی ہے جو اس وقت ہر شخص کی ضرورت بنی ہوئی ہے۔ او بابے آج کے انسان کی تو ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور ٹچ موبائل۔ صحیح کہہ رہے ہو، مگر جس کا میں نے پوچھا ہے نا وہ ہر شخص کی ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ ضرورت ہے
بابے آپ تو ویسے کسی چیز کو بھی ضرورت کہہ سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ اور نہیں بھائی، یہ ہر کسی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اشارہ کہیں بجلی کی طرف تو نہیں ہے؟ بجلی بھی تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نہیں نہیں ڈارلنگ، بجلی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر پانی ہوگا یا گیس ہوگی؟ بیٹا آج تیرا تکا نہیں چلے گا۔ بہرحال میں تجھے ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ عالمی منڈی میں جب یہ چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ پھر مہنگی ملتی ہے۔ او سمجھ گیا، آپ نے ڈالر کا پوچھا، ڈالر کا۔ پھر غلط بھائی، ذرا توجہ دو، سامنے کی چیز ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سامنے کی چیز ہے؟ بابے سامنے تو آپ ہیں۔ چلو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بازار میں عام بکتی ہے؟ ہاں عام مل جاتی ہے، لیکن جب کبھی اس کی قیمت کم ہو تو فروخت کرنے والے اسے روک لیتے ہیں۔ یعنی سستی ہوتی ہے تو دکاندار کی جان نکل جاتی ہے۔ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی شوگر کوٹڈ کسوٹی پوچھی ہے، چینی کا پوچھ رہے ہیں، مجھ سے کیا لکا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے شاید تم نہ بوجھ پاؤ، میں ہی بتا دیتا ہوں تمہیں۔ او نہیں نہیں بابیو، آپ کچھ نہ بتانا، ذرا مجھے یہ بتا دیں، صرف آپ ایک دو سوال کروں گا آپ کو کہ جس چیز کا آپ نے پوچھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی؟ نہ یہ کھانے کی ہے نہ یہ پینے کی، مگر جب یہ مہنگی ہو جائے تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ حد ہو گئی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ مگر اس کا ریٹ کون بڑھاتا ہے؟ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں میں تیری بات۔ اور میرا کہنے کا مطلب ہے جیسے سبزیوں کے ریٹ جو ہے نا ریڑھی والے خود ہی بڑھا دیتے ہیں، کیا اس کے ریٹ بھی بندے خود بڑھا دیتے ہیں؟ نہیں، میں نے تجھے بتایا نا ابھی کہ اس کے ریٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ زیادہ اور کم ہوتے ہیں۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی منڈی کے ریٹ کمتی بڑھتی ہو جائیں تو اس کے ریٹ میں فرق پڑتا ہے۔ واہ کسوٹی پوچھ لی ڈاکٹر صاحب، ہاں ویری گڈ ڈارلنگ، ویری گڈ ڈارلنگ۔ آپ نے گولڈ کا پوچھا، سونے کا؟ یہ بھی غلط۔ یار آپ ہر چیز غلط کہتے ہیں، یہ کیوں غلط ہے بھائی؟ یہ بھی عالمی منڈی میں سونا بڑھ جائے تو ہر ملک میں ہر جگہ پہ سونا مہنگا ملتا ہے، ادھر سستا ہو جائے عالمی منڈی میں تو سونا بھی سستا ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اس لیے کہ تم بالکل الٹ جا رہے ہو۔ میرا خیال ہے تم ہار کا اعلان کر دو تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں۔ کمال کرتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، ڈارلنگ آج تک کبھی نہیں جیتا ہے، ہارا۔ آپ ایک سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، دیکھیں پھر میری پھرتیاں۔ اوکے چلو میں اشارہ دیتا ہوں تمہیں کہ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں حال ہی میں اس کی قیمت بہت کم ہوئی ہے اور عوام کو بہت ریلیف ملا ہے۔ حال ہی میں کم ہوئی ہے اس کی قیمت؟ موبائل کی سم؟ پھر رہ گئے نا۔ اوکے 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 سمجھ گیا۔ چلو چلو یہ بتا دیں کہ یہ کتنی سستی ہوئی ہے؟ یہ سمجھ لو کہ زندگی میں پہلی بار کافی کم ہوئی ہے۔ اچھا اچھا کافی سستی ہوئی ہے۔ مگر کافی مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، میں زیادہ میرا مطلب ہے چائے پیتا ہوں۔ اب بونگے کافی سے مراد ہے کہ یہ چیز اچھی خاصی سستی ہوئی ہے۔ سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، یہ یکم تاریخ، پہلی تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی سستی ہوئی ہے نا؟ ڈارلنگ لگتا ہے پہنچ گئے ہو۔ سر میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ذہین بلکہ ابن ذہین، بلکہ میرا مطلب ہے کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ آپ نے پٹرول کا پوچھا ہے نا؟ ڈارلنگ آج کی کسوٹی بھی تم جیت گئے، جواب بالکل درست ہے۔ تو لیجئے خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا اس ہفتے کا گایا ہوا پیروڈی سانگ۔ دل بھی کرتا ہے آج یہ کہہ دوں، جو سفارش کرے اسے روکوں، قابلیت ہی ہو جس کا جو کام ہے اسے دے دوں۔
اپنی رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں اپنی رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں میرا یہ آپ سے بھی کہنا ہے اہلیت کو فروغ دینا ہے کوئی قابل نہ ہو تو عہد کریں کوئی قابل نہ ہو تو عہد کریں اس کو پرموٹ ہی نہ کرنا ہے عرض سب دوستوں سے کرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں عرض سب دوستوں سے کرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں وہ زمانہ گزر گیا یارو جب سفارش سے کام ہوتے تھے جس کا جو کام ہے اسے ساجے جس کا جو کام ہے اسے ساجے بات سب یہ سیانے کرتے تھے خام خواہ دن کو رات کرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں خام خواہ دن کو رات کرتا ہوں جب سفارش کسی کی کرتا ہوں اپنی رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب سفارش